الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا كما قال الله تعالى. سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلال، حمد و ثنا اور شکر و سپاس ہو اس اللہ عظیم وحدہ لا شریک احد الصمد کے لیے جس نے آسمانوں کو بلندی، زمین کو وسعت، پہاڑوں کو استقرار اور ٹھہراؤ، پانی کو شفافیت، ہوا کو بہاؤ، انسانوں کو قوت گویائی اور ان انسانوں میں ہمیں اسلام، قرآن کریم، توحید باری تعالی اور منہج سلف جیسی عظیم نعمتیں عطا فرمائی. ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. بعد ازاں گنت درود و سلام ہو نبیوں کے سردار، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والانقیاء والاولیاء والشہداء والصلحاء والمرسلین، محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ بڑا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے نبی کائنات محمد عربی کا نام آئے اور اس کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاری نہ ہو سکے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تحمید و تسلیم اور حمد و صلاۃ کے بعد ہمارے مرحوم معزز نافذ پٹیل صاحب کی وفات پر میں بہت ہی کوشش میں تھا آنے کے لیے، پریشان تھا، مگر مسلسل کئی پروگرام ایم پی میں جاری تھے اس لیے چاہتے ہوئے نہیں آ سکا. اس وقت کی تڑپ تھی اور اب جا کر کے آپ لوگوں کے سامنے آنے کا شرف ملا. اللہ رب العالمین مرحوم بڑے نیک مزاج، نیک طبیعت کے تھے. ولا ازکی علی اللہ احدا. اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی لغزشوں، خطاؤں کو حسنات سے مبدل فرمائے. آمین. ہر چیز جو انتہا کو پہنچتی ہے فنا ہو جاتی ہے. ہر چیز جو انتہا کو پہنچتی ہے مٹ جاتی ہے، چاہے وہ زندگی ہو، چاہے ظلم ہو. سورج کو دیکھیے، روزانہ سورج نکلتا ہے اور ڈوبنے سے پہلے دنیا والوں کو ایک پیغام دے کر جاتا ہے کہ میں طلوع ہوا تھا، میری ضیابار کرنوں نے دنیا کو روشن کیا تھا، کسان خوش ہو گئے تھے، ہر طرف اجالا ہو گیا تھا، تاریکی کے بعد دنیا روشن ہو گئی تھی. شباب کا دور بھی آیا، دنیا نے دیکھا، پھر زوال کا وقت بھی آیا، اور پھر اے دنیا والوں اپنی تمام تر تابناکی کے بعد دیکھو بہت جلد میں غروب ہو رہا ہوں.
مد دنیا سوا حلم لذیذ تنبہ تباشیر الصباح. یہ دنیا اور اس کی تمام تر رنگینیاں، اس میں ہونے والی تمام تر طرح کی بھاگ دوڑ، تگودو، کوششیں اور کاوشیں، وہ تمام نقل و حرکتیں، یہ متاع غرور سے زیادہ نہیں ہے. مد دنیا سوا حلم لذیذ، دنیا صرف عارضی مٹھاس ہے. تنبہ تباشیر الصباح، روزانہ صبح کی کرنیں اسی بات سے ہمیں بار بار باخبر کرتی ہیں. درختوں کو دیکھو، ان پودوں کو دیکھو، یہ ننھے ننھے پودے ایک عرصے کے بعد تناور درخت ہو گئے. دنیا والوں کے لیے پھلدار تھے، سایہ دار تھے، پھر ان پر زوال کا وقت آیا، وہ زرد پڑنے لگے، وہ کسی آندھی اور ہوا میں اجڑ گئے، بکھر گئے، منتشر ہو گئے اور ان کا نام و نشان مٹ گیا. تاریخ انسانیت کو دیکھو، قومیں آئی، قوما بعد قومہم ونسلا بعد نسل، ایک نسل کے بعد دوسری نسل دنیا میں آباد ہوتی رہی. عاد و ثمود و ارم آئے، فرعون آیا، نمرود کا دور تھا، فرعون کا زمانہ تھا. بڑے بڑے حکمراں آئے جن کی حکومت کے سورج نہیں غروب ہوتے تھے، اور جنہیں یہ غرہ تھا، جنہیں یہ زعم باطل تھا کہ جہاں بھی بارش ہوگی اس کی زکوٰۃ، پیداوار کی زکوٰۃ ہمارے تک پہنچے گی، مگر وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. قس بن ساعدہ ایک عربی کا بڑا مشہور شاعر ہے، اس نے کہا تھا این الآباء والاجداد، این الفراعنہ والشداد، این المریض والعواد، وأين من بنى ونجد وزخرف وشيد، وأين من بغى وتقى وجفا فأوعى وقال أنا ربكم الأعلى. آبا و اجداد کہاں ہیں تلاش کرو. آج سے 50 سال پہلے اگر کوئی دوسرے لوگ تھے تو آج وہ کہاں ہیں؟ مریض کہاں ہے؟ بادشاہ کا بیٹا شاہزادہ بیمار ہوتا تھا تو سلطنت کے زیر ماتحت رہنے والے سارے لوگ اس کی عیادت کے لیے آتے تھے، پوری فوج پلٹ آتی تھی. شاہزادہ بیمار ہے، نہ وہ مریض ہے نہ وہ عیادت کرنے والے ہیں. کہاں ہیں فرعون اور بڑے بڑے حکمران جنہوں نے زمین پر ایسے ایسے قلعے بنائے، ایسے ایسے محلات تعمیر کیے کہ ان میں جو ہیرے جواہرات لگائے کہ ان ہیرے جواہرات کی وجہ سے انہیں روشنی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. قلعوں کے باہری دیوار پر سونے کے گلاف چڑھا لیے کہ سورج نکلتے ہی زمین پر وہ دمکتا تھا. وہ کہاں چلے گئے؟ ان کے کھنڈرات تو ہیں، ان کے قلعے تو ہیں، مگر ان کی شخصیات قصہ پارینہ ہو گئی. آج کوئی ان کو یاد کرنے والا بھی نہیں ہے. یہ گردش ایام، یہ گردش لیل و نہار، یہ شب و روز، یہ الٹتے پلٹتے ایام ہمیں متنبہ کر رہے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز رک سکتی ہے، مگر وقت کسی کے لیے رکتا، عمر کسی کے لیے رکتی. یہ عمر گزر کر رہے گی. ہر دن جو گزر گیا وہ کبھی دوبارہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ 40 سال کے ہیں تو غور کریں کہ اگر اللہ نے آپ کو 70 سال مقدر کیا ہو، کسی کی 1 منٹ کی گارنٹی نہیں. اور اگر مان بھی لے کہ 70 سال آپ کی گارنٹی ہے، اللہ نے آپ کو لکھ دیا ہے، تو 40 سال کے ہونے کے بعد آپ کے پاس 30 سال بچے، اور ان 30 سالوں میں جنہیں آپ 30 سال سمجھ رہے ہیں، آدھی زندگی رات کے اندھیرے میں گزرے گی. یعنی آپ ان 30 سالوں میں 15 سال رات کے نکال لیں. تو کسی کو اگر 30 سال ہیں تو 30 نہیں ہیں، 15 سال دن کے اجالے کے، اور پھر ان میں آپ بشری تقاضوں کو پورا کریں گے.
ان میں آپ بہت ساری معیشت کے مسائل سے آپ سامنا کریں گے، اور پھر اللہ کے لیے اس میں سے کتنا وقت ہوگا؟ اگر ہم حساب کریں تو 30 سال اگر زندگی کی کوئی ضمانت لے بھی لے تو چند دن اللہ کے لیے اس نے نکالے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے، بار بار اس کو یاد رکھیے، ہر چیز جو انتہا کو پہنچتی ہے فنا ہو جاتی ہے۔ عمر جب اپنی انتہا کو پہنچے گی تو ختم ہو جائے گا، عمر فنا ہو جائے گی۔ یہی بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن آدم کے بارے میں کہی، یقول ابن آدم، ابن آدم کہتا ہے مالی مالی مالی، یہ گھر میرا، یہ زمین ہے میری، یہ بنگلہ میرا، یہ ساری چیزیں میری میری میری، مالی میرا مال، وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، تیرا مال کتنا ہے؟ اتنا ہی جتنا تو کھا کر کے ہضم کر لے۔ وَمَا لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، وہ جو تو پہن کر بوسیدہ کر دے۔ وَمَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ، اور جو تو صدقہ کر کے آگے اللہ کے لیے بھیج، اپنی نجات کے لیے بھیج دے۔ اس سے بڑھ کر کسی کا کوئی مال نہیں ہے، صرف غلط فہمی ہے، خام خیالی ہے۔ تو یہ سب کچھ جو نظر آ رہا ہے یہ متاع غرور ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ کسی کی پیدائش موت کا آغاز ہے، کسی بچے کی پیدائش اس کی موت کے سفر کا آغاز ہے، اسے یہاں سے موت تک جانا ہے، اور کسی کی موت اس کی ہمیشہ کی زندگی کا آغاز ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت کو پہلے بیان کیا، حیات کو بعد میں بیان کیا، اسی لیے کہ یہ زندگی یہ صرف غرہ ہے، دھوکہ ہے، یہاں کی منزل تو موت ہے، اور زندگی اگر کسی کو کہا گیا ہے تو مرنے کے بعد کی ہے، اسی لیے موت کے بعد حیات کا ذکر کیا، الذی خلق الموت والحیات۔ میرے بھائیوں، آخرت کے بارے میں جو ایمان رکھتے ہیں ان کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ کسی کی زندگی میں انقلاب نہیں آ رہا ہے، تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے ایمان میں خلل ہے۔ ساری باتیں میں آج آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے ایمان مفصل کے جو 6 نکات بیان کیے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حکم سے، تو ان میں ایمان بالآخرہ ایک لازمی جز ہے۔ آخرت کو اگر کوئی مانتا ہے تو مومن ہے۔ مرنے کے بعد بعد الممات، مرنے کے بعد جی اٹھنے اور اپنے دنیاوی کاموں کا حساب و کتاب دینے اور جزا و سزا اور جنت و جہنم کو اگر کوئی مانتا ہے تو مومن ہے، وہ نہیں مانتا تو مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا دین کہتا ہے۔ مکے میں سب سے زیادہ آیات آخرت کے بارے میں نازل ہوئی۔ دین جب بنایا جا رہا تھا، صحابہ کی بنیاد، ایمان کی بیس جب مضبوط کی جا رہی تھی، تب آخرت کے بارے میں اکثر احکام نازل ہو رہے تھے۔ تو بغیر ایمان بالآخرہ کے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، وہ کتنے ہی نیک کام کر لیں۔ عبداللہ ابن جدعان مکہ کا ایک بڑا رئیس تھا۔ ایک مرتبہ امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اللہ کے نبی عبداللہ بن جدعان اتنا نیک آدمی، نیک سے مراد غریبوں کا اتنا خیال رکھنے والا، بڑی بڑی دیگیں چڑھ دی تھی اور تمام زائرین مکہ کی روزانہ شام میں دعوت ہوتی تھی، ڈیلی روزانہ۔ حلوم الی جفنۃ عبداللہ، ایک آدمی کو اس نے اسی کام پر رکھا تھا کہ وہ اعلان کرے اور لوگوں کو جمع کرے، آؤ کھانا تیار ہے، دیگ تیار ہے۔
دیگیں صرف آج نہیں چڑھ رہی ہیں، زمانے قدیم سے دیگیں چڑھتی آئی. امام حاکم رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ اس کی دیگ میں سیڑھی لگا کر اترا جاتا تھا، اتنی گہری. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت استظل بظل جفنۃ عبد اللہ ابن جدعان. وہ جب میں کہیں سے مکہ میں آتا تھا اونٹ پر، گھوڑے پر، تو میں اپنی سواری کے ساتھ ابن جدعان کی دیگ کے سائے میں تھوڑی دیر رکتا تھا، سایہ لیتا تھا. کتنی بڑی دیگ رہی ہوگی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا عبداللہ بن جدعان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، جنت میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، بے حساب کھانا کھلایا انسانوں کو، مگر آپ نے کہا جنت میں نہیں جا سکتا. کیوں؟ لم یقل یوم رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. اس نے کسی ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ بار الہ حساب و کتاب کے دن، جزا و سزا کے دن میری بخشش کر دینا. یعنی اس کا آخرت پر ایمان نہیں تھا. آخرت پر اگر کسی کا ایمان نہیں ہے تو کوئی کتنی بھی نیکیاں کر لے قبول نہیں ہوگی. بنیاد ہے ایمان کی بنیاد آخرت پر ایمان ہے. اللہ نے کیا فرمایا دیکھیے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. اے لوگو اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے، شک ہے کس بارے میں؟ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں اگر تمہیں ذرہ برابر بھی شک ہے تو غور کرو. ہم نے تمہیں پہلے یعنی آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر تمام نسلوں کو حقیر نطفے سے پیدا کیا. اگر ہم تمہیں عدم سے وجود عطا کر سکتے ہیں جبکہ تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، عدم میں تھے، کوئی تصور ہی نہیں تھا، ہم اگر مٹی سے آدم بنا سکتے ہیں اور ایک نطفے سے انسانوں کے جب میں غفیر اور لا تعداد اکثریت دنیا میں کر سکتے ہیں تو ہم تمہیں عدم سے وجود عطا کر سکتے ہیں، تو ایک بار مرنے کے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اللہ نے پودوں کی اور جھاڑوں کی اور کھیتیوں کی مثال دی. ہم تمہیں پہلی مرتبہ بنا سکتے ہیں تو دوبارہ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ نہیں بنا سکتے؟ شروع میں نے آیت کریمہ آدھی ادھوری پڑھی. دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وقالوا، کفار مکہ نے کہا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا. کفار مکہ نے کہا دیکھو محمد کیسی باتیں کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مٹی اور بوسیدہ ہڈی اور مٹی ہو جائیں گے پھر ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا، ایسے ہی کھڑا کیا جائے گا. کتنی عجیب بات ہے، پھر سے پیدا کیا جائے گا. قل کونوا حجارۃ او حدیدا. اللہ نے جواب دیا ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بن جاؤ. کیا؟ پتھر یا لوہا بن جاؤ. قل کونوا حجارۃ او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم. یا پھر تمہارے جی میں، تمہارے من میں، سینے میں پتھر اور لوہے سے سخت کوئی دھات ہو تم وہ بن جاؤ. فسیقولون من یعیدنا. اللہ پھر بھی تم کو دوبارہ پیدا ضرور کرے گا. تو ان قریب وہ یہ کہیں گے، یہ کہتے ہیں من یعیدنا. اچھا ٹھیک ہے ہم دوبارہ پیدا ہوئے بھی تو ہمیں پیدا کرے گا کون؟ قل الذی فطرکم اول مرہ. تو اے نبی کہہ دیجئے جس نے تمہیں بغیر کسی ڈائی اور کھاکے کے، بغیر کسی وجود کے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ. پھر وہ اپنے سروں کو، گردنوں کو مٹکاتے ہیں، اکڑتے ہیں. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ. چلو مان بھی لے کہ ہمیں اللہ پیدا کرے گا تو کرے گا کب؟ متى ہوا؟ قل عسى ان يكون قريبا. کہہ دیجئے کہ بہت جلدی تمہیں پیدا کیا جائے گا. میں اس بات کے لیے قریب کے لیے ایک دو بات عرض کر دوں. یہ مستقل ایک موضوع ہے، قیامت قریب ہے. قربت کو بتانا تفصیلی بات ہے. یہاں دو باتیں آپ خیال میں رکھیں
کہ دیکھیے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ متی الساعہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت آئے گی کب؟ برسوں سے ہم سن رہے ہیں قیامت آئے گی کب آئے گی؟ تو آپ نے پوچھا وَمَا أَعَدَّ لِلسَّاعَةِ، تو نے قیامت کی کتنی تیاری کی ہے؟ وَمَا أَعَدَّ لِلسَّاعَةِ، امتحان کب ہوگا؟ اس سوال سے زیادہ ضروری سوال یہ ہے کہ تو نے امتحان کی تیاری کتنی کی ہے، کیا ہے تیرے پاس بتانے کے لیے؟ وَمَا أَعَدَّ لِلسَّاعَةِ قال، وہ بھی صحابی تھے، کہا حب اللہ و رسولہ، جو ہے اللہ کی اور اس کے پیغمبر کی محبت ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ کچھ نہیں ہے۔ جو محبت ہے اللہ کی ہے یا اس کے پیغمبر کی ہے، تو آپ نے فرمایا فَإِنَّ الْمَرْءَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تو تو ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جس سے تیری محبت ہوگی۔ فیصلہ آ گیا، قیامت میں کون کہاں رہے گا؟ دنیا میں جو جس کو پسند کرتا تھا، جس چیز کو پسند کرتا تھا۔ کئی لوگ ہیں جب تک عشاء پڑھ نہ لیں نیند نہیں آتی، اور کئی لوگ مسجد کے نام سے خوف کھاتے ہیں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، لوگوں کا مزاج ہے۔ کس کو کیا پسند ہے؟ جس کو جو محبوب تھا، اگر سود اور رشوت سے سمجھوتا کر لیا تھا، کمپرومائز کر لیا تھا، تو پھر اسے دین کی باتیں پسند نہیں تھی، حلال کمائی پسند نہیں تھی۔ جو جس سے محبت کرتا تھا وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی، جب سے ہم مسلمان ہوئے تھے اس دن سے آج تک ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان سے ہوئی۔ کس فرمان سے؟ جو جس کی محبت رکھتا ہے وہ اس کے ساتھ رہے گا۔ کسی کو نماز سے محبت ہے، کسی کو حق اور سچ بولنے سے محبت ہے، کسی کو اخلاص اور خشیت اور للہیت سے محبت ہے، اس کا حشر ویسا ہوگا۔ جس کو جس چیز سے لگاؤ ہے اس کا حشر ویسا ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کو تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، ہمیں اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ دیکھیے ایک اور حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو ہر آدمی ہر شخص بار بار سنے، غور سے سنے، انما بقاؤکم فیما سلف قبلکم من الامم کما بین صلاۃ العصر الی غروب الشمس، تم جو دنیا میں آئے ہو تو قوموں کا ایسا بقیہ حصہ ہو جو سارے اسلاف گزر گئے، آدم سے لے کر محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سینکڑوں قومیں گزر گئی، لاکھوں انبیاء چلے گئے، اور تم آخری میں ایسے آئے ہو جیسے عصر سے مغرب۔ دنیا کی اگر پوری تاریخ کو دن بھر میں سمجھے تو امت محمدیہ دنیا میں کب آئی، ہمارے پیغمبر کب مبعوث ہوئے، جیسے سمجھ لو اس دنیا کے ڈوبنے سے پہلے، عصر کے وقت۔ تمہارے پاس بس اتنا ہی عرصہ ہے، عصر سے مغرب، اور مغرب قیامت۔ سارے لوگ آگے چلے گئے ہیں، تم آخری ہو، تو تم ڈوبنے سے پہلے، دنیا کے ڈوبنے سے پہلے آئے ہو۔ میرے بھائی ہو، میرے عزیز ہو، اللہ کے نبی نے یہ بات بیان کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1450 سال ہو چکے ہیں۔ یہ بات آپ نے 1450 سال پہلے بیان کی تھی کہ تم عصر کے بعد سے مغرب تک رہو گے۔ ہم غور کریں، ہم ڈوبنے کے کتنے قریب ہیں، قیامت کے ہم کتنے قریب ہیں۔ لہذا کسی کے دل میں ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ قیامت کہاں ہے، قیامت کیوں نہیں آتی۔ بس آ لگی قیامت، دیکھو آ لگی، کل ما ہوا آت فہو قریب۔ بچا ہی کیا ہے؟ دنیا کو بس کسی ایک چنگاری کی ضرورت ہے۔ آخری بڑی بڑی قیامت کی جو نشانیاں ہیں بس وہی باقی ہے۔ جیسے ہی ایک نشانی کا آغاز ہوگا 10 نشانی شروع ہو جائیں گی۔
ہم ایسی جگہ پر پیدا ہوئے دنیا میں، تو ہمیں جتنا زیادہ اپنا ایمان اور عقیدہ بچانے کا موقع ملے بچا لیں، جتنی نیکیاں کرنے کا موقع ملے کر لیں۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن، اپنی ہر رات کو زندگی کی آخری رات، اور اپنی ہر ملاقات کو زندگی کی آخری ملاقات سمجھے۔ اس کا کوئی دن، اس کی کوئی رات ضائع نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے، دو چار باتیں میں آج کروں گا۔ عقلی طور سے انسان غور کرے کہ دنیا میں جو نفسا نفسی ہم دیکھ رہے ہیں، کہیں بم بلاسٹ ہوا تو ایک بزرگ باپ کو جوان لڑکا کندھے پر لے کر چل رہا تھا، اچانک اناؤنس ہوئے، اعلانات ہوئے کہ مزید خطرات ہیں، تو بوڑھے باپ کو پٹک کر بھاگا۔ یہ ملک شام کا واقعہ ہے۔ کورونا میں ہم نے دیکھا سگے بیٹے اپنے ماں باپ کے قریب نہیں آ رہے ہیں، کیوں؟ وائرس ہم کو نہ لگ جائے۔ دنیا میں نفسا نفسی ہے تو آخرت میں ممکن نہیں، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو کوئی کسی کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ سے، ماں باپ سے بھاگے گا، بھائیوں سے بھاگے گا، یہاں تک کہ بیوی بچوں سے بھاگے گا۔ انسان بیوی بچوں سے دور بھاگے گا۔ تو یہ نفسا نفسی دنیا کی دیکھ لیں، وہ کورونا تو جانے دیں، موجودہ جو حیات ہے، زندگی ہے، جو روزانہ کی رولنگ ہے، اس میں آپ غور کریں تو آپ کو لگے گا آپ تنہا ہیں۔ آپ کتنے بھی معزز ہیں، آپ کتنے بھی خاص ہیں، آپ کتنے بھی بڑے ہیں، آپ کتنے بھی مشہور ہیں، اگر آپ اپنے وجود میں غور کریں تو آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر آپ تنہا، بے بس، کمزور نظر آئیں گے۔ اگر آپ بیمار ہیں، لوگ آپ کو صرف تسلی دے سکتے ہیں، آپ کو صرف ٹیبلٹس، دوائیں دے سکتے ہیں، آپ کو انجیکشن دے سکتے ہیں، مگر آپ کی بیماری لے نہیں سکتے، باتیں کر سکتے ہیں۔ ہر انسان انسانوں کے جمع غفیر اور ازدحام میں اکیلا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ تو ہم اس اکیلے پن کو محسوس کریں۔ کل قیامت کے دن جب ہم اکیلے ہوں گے تو ہمارے ساتھ صرف ہمارا عمل ہوگا۔ دیکھیے زلزلوں کو، دیکھیے معمولی زلزلوں نے شہروں کو 100 سال پیچھے کر دیا۔ اللہ نے قیامت بڑے زلزلے کا تذکرہ قرآن میں کئی جگہ کیا۔ نامہ اعمال کو دیکھیے، یہ کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، اگر اس کو صحیح طریقے سے آپ موبائل میں، کمپیوٹر میں لگاتے ہیں تو برس پہلے جو ویڈیوز، جو تقاریر اور جو چیزیں آپ سیو کر دیں، آدمی تو مر گیا ہے مگر وہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی حرکتیں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی باتیں آپ سن سکتے ہیں۔ اسے مرے 10 سال ہو گئے۔ یہ انسان کے لیے ممکن ہے، تو اللہ نے جو منکر نکیر رکھے ہیں، جو اللہ نے نظام بنایا ہے، جو فرشتے مقرر کیے ہیں، کیا اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے؟ رحم مادر کے، ماں کے پیٹ میں جو رحم ہے، اس میں اگر کسی طریقے سے بچے سے یہ پوچھا جا سکے کہ اے بچے، تجھے ایک ایسی دنیا میں آنا ہے جہاں تیرے ماں باپ ہیں، 2-3 بھائی بہنیں ہیں، نیلگوں آسمان ہے، سبزہ زار زمین ہے، تو فلاں محلے اور فلاں قبیلے اور خاندان میں پیدا ہوگا، اگر کسی طریقے سے اس بچے کو بتایا جا سکے تو بچہ قبول کرے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس جیتی جاگتی دنیا کو دیکھا نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ نے اس کا تذکرہ کس انداز سے کیا ہے۔ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ کیا انسان پر وہ زمانہ نہیں گزرا جب وہ کچھ بھی قابل ذکر شے نہیں تھا، دنیا اس کو جانتی پہچانتی نہیں تھی، اس کا کوئی تبصرہ اور تذکرہ نہیں تھا۔ ہم اگر 30 سال کے ہیں تو غور کریں، 30 سال سے پہلے دنیا تو تھی، سورج تو نکلتا تھا، صبح و شام ہوتی تھی، سڑکوں پر گاڑیاں تو دوڑتی تھیں، آندھی اور طوفان بھی آتے تھے،
انسانوں کا ایک جنب غفیر تھا مگر ہم نہیں تھے. اللہ نے یہ بات بتانے کی کوشش کی. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. ماں کے پیٹ میں بچہ تو مانے گا نہیں اس دنیا کو، مگر ہم دنیا میں آ چکے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دنیا کو دیکھ لیا. ہم دنیا کا انکار کر سکتے نہیں کیونکہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. تو جیسے یہ دنیا جو ہم نے مان لی ہے، کل جس کے ہم منکر تھے، کل بچہ جس کا انکار کر سکتا تھا، اس سے بڑی حقیقت آخرت ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارا یہاں سے وہاں کا سفر نہیں ہوا ہے. اس دنیا سے بڑی حقیقت آخرت ہے. میں کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے عرض کروں گا. دیکھیے اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کے خاتمے کو کس انداز سے بیان کیا ہے. فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. جملے کی سیٹنگ تو دیکھیے اللہ نے کیا کہا. اس لفظ کو ہٹا کر دنیا کا کوئی لفظ آپ وہاں نہیں رکھ سکتے. اتنا بڑا چیلنج ہے، وارننگ. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. من راق، جب جان نرکھرے کو آ گئی آئے گی تو پوچھا جائے گا من راق، ہے کوئی راقی، ہے کوئی معالج، ہے کوئی طبیب، ہے کوئی ڈاکٹر. دیکھ تیرا کتنا بڑا بنگلہ ہے، دیکھ تیرے بیٹے بھتیجے پوتے کتنے ہیں، سبوں نے تجھے گھیر کر رکھا ہے. ڈاکٹروں کی ایک ٹیم تو نے کھڑی کر دی ہے اپنی دولت کی بنیاد پر. من راق، پوچھ ان سے کوئی تجھے بچا سکتا، کوئی دوا تیرے کام آ سکتی، کوئی رقیہ، کوئی جھاڑ پھونک، کوئی دم جھاڑ کرنے والا ہے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. اس وقت بندے کو یقین آ جائے گا بس اب ٹائم آ گیا ہے، اب میں نہیں بچ سکتا. ملک الموت جب نظر آنے لگیں گے تب یقین ہوگا. اور اس وقت کی کوئی توبہ قبول. ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. اللہ رب العالمین اتنا مہربان ہے کہ گرگرے کی نوبت آنے تک اجازت دی ہے بندے کو توبہ کر لے قبول کر لوں گا. اور جب گرگرے کی نوبت آ گئی، جب دنیا چھوٹنے کا یقین ہو گیا، جب فرشتے نظر آنے لگے، اب کوئی توبہ قبول نہیں ہو. دیکھیے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. اب تو ویڈیو کا دور ہے. ایک زمانے میں جب موبائل وغیرہ نہیں تھے، سسٹم نہیں تھا، نیٹ نہیں تھا، ان کے مقابلے میں ہمارے لیے تو سمجھنا اور سمجھانا اور بھی آسان ہو گیا ہے. کئی ویڈیوز آپ دیکھیں گے مرنے والوں کی آخری کیفیت اس میں سی سی ٹی وی میں کیچ ہو گئی، سی سی ٹی وی میں آ گئی. وہ دیکھ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور انہیں مخلوق فرشتے نظر آ رہے ہیں. تو ہمارے لیے پہلوں کے مقابلے میں ماننا تو اور آسان ہو گیا. اس کے بعد اگر ہم نہ مانیں اتنے وسائل کے بعد تو پہلوں کے مقابلے میں ہم زیادہ قصوروار ہیں. اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. تم وہاں کھڑے ہو اس وقت جب کوئی مر رہا ہے، ہم تم سے قریب ہیں مگر تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے. اللہ نے دعویٰ کیا تم سے قریب ہمارے فرشتے ہیں مگر تم فرشتوں کو دیکھ سکتے. یہ عاجزی ہے، یہ انسان کی بے بسی ہے. دولت، عزت، شہرت سب ختم ہو گئی. آپ کے ہاتھ میں جو بڑا سا موبائل ہے، آپ کی کیفیت دیکھ کر پہلے وہ موبائل لیا جائے گا. آپ کی گاڑی کی چابی لے لی جائے گی، اور آپ کے جسم پر جو کپڑا ہے اسے نہیں لیں گے. آپ کا جو بستر ہے اسے بھی کوئی یوز نہیں کرے گا. میت کا بستر ہے، میت کا کپڑا ہے.
مگر دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ آپ سے لے لی جائیں گی، آپ کی زمینوں پہ آپ کے نام ہٹا دیے جائیں گے، اوروں کا نام چلے گا، یہاں سے آپ کی دنیا سے آپ کا قصہ ختم، اب آپ کی اصل زندگی شروع ہوگی۔ یہ ہم روزانہ صبح شام دیکھ رہے ہیں ہمارے اطراف، مگر افسوس امت مسلمہ کی قساوت اور شقاوت پر کہ مجال ہے کوئی آیت، کوئی تقریر، کوئی حدیث نوجوانوں کے دلوں میں اثر انداز ہو سکے۔ میرے بھائیو، ایک اور آیت عرض کروں گا میں موت کے سلسلے میں۔ اللہ نے فرمایا دیکھیے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور خرچ کرو اس مرحلے کے آنے سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آئے اور اس وقت یہ کہے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، بار الہ مجھے تھوڑی دن کی مہلت دے دے، وہ میں برسوں سے ارادہ کر رہا ہوں تہجد پڑھنے کا، میں پڑھ لوں۔ میں نے ارادہ کیا ہے وہ زمین مسجد اور مدرسے کو دینے کی کا ارادہ کیا ہے، میں نے ارادہ کیا ہے عمرے کا، حج کرنے کا، میں کچھ نیکیاں جما لوں۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ نے فرمایا تو اگر مجھے تھوڑی نہیں، سال بھر نہیں، 6 مہینہ نہیں، مہینہ بھر بھی نہیں، مجھے ہفتہ بھر مہلت مل جاتی تو میں سارے معاملات کلیئر کر کے توبہ کر کے نمازیں پڑھ لیتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ نے کہا ہرگز نہیں، کوئی عام نہیں، کوئی خاص نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی جاہل نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی شاہ اور کوئی گدھا نہیں، ایک لمحہ بھی کسی کو مہلت نہیں دی جا سکتی۔ موت دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، سب سے بڑی گارنٹی ہے، اور زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، اور ہماری کوششیں زندگی تک محدود ہے اور ہم نے موت کو بھلا دیا ہے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، مرنے کے بعد امام بخاری اور دیگر محدثین نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاث، اس سے پہلے دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، فرماتے ہیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على اعناقهم فإن كانت صالحة فقالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة فقالت يا ويلها أين يذهبون بها۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی آدمی مر جائے، مرنے کے بعد سب سے پہلے اس کا نام چھینا جائے گا۔ کل تک اس کا اپنا ایک نام تھا، اب اسے جنازہ اور میت کہیں گے۔ جب کوئی مر جاتا ہے اور اس کا جنازہ نہلا کر کفنا کر رکھا جاتا ہے اور سماج کے مرد اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتے ہیں، اگر وہ نیک روح ہے تو کہتی ہے ارے جلدی کرو نا، اتنی تاخیر کیوں کر رہے۔ ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کے لیے جنازے روکے جاتے ہیں جو جیتے جی کبھی سلام نہیں کرتے تھے، ہفتوں اور مہینوں فون نہیں کرتا تھا، سلام دعا نہیں کرتا تھا، ان کے لیے جنازے روکے گئے ہیں جو جیتے جی کام نہیں آئے تھے۔ اس کو تکلیف دی جا رہی ہے بیچارے کو، اب تو یہ مر گیا۔ لہذا ہر انسان کی قدر اس کی زندگی میں کر لو۔ نیک روح کہے گی مجھے جلدی لے چلو، جلدی سے میں سوالوں کا جواب کروں، معاملہ ختم۔ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے وہ برزخ، یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے گھڑا ہے، جلدی لے چلو۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں کچھ نہیں جانتے، مگر جہاں چپ رہنا ہے وہاں برابر بولتے ہیں۔ جو آدمی کبھی کھمبے پر نہیں چڑھا اسے نیچے سے الیکٹریشین کو ڈائریکشن نہیں دینے چاہیے۔ جو کبھی خبر میں نہیں اترا،
اسے قبر کے اوپر سے نیچے والے کو بار بار مشورے نہیں دینا چاہیے. جو کبھی ممبر پر نہیں چڑھا اسے ممبر پر چڑھنے والے کو ضرورت سے زیادہ مشورے نہیں دینا چاہیے. کچھ نہیں جانتا مگر یہ کہہ رہے آہستہ چلو آہستہ چلو. رسول عربی کہتے ہیں کہ نیک روح ہے تو کہتی ہے جلدی چلو, اور یہ کہہ رہا ہے آہستہ چلو. شریعت کہہ رہی ہے تیز چلو, تیز قدموں سے لے جاؤ, وقت ضائع مت کرو. وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ, اور اگر وہ میت نیک نہیں ہے, روح نیک نہیں ہے, تو کہہ دیے یا ویلہا یا ویلہا این اذهب, ہائے افسوس میری جان پر, یہ میری جان کو کہاں لے جا رہے ہیں, میرے نفس کو کہاں لے جا رہے ہیں. یہ میرا بیٹا, یہ میرا بھتیجا, یہ میرے اپنے سب بھول گئے ساری بات. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ, ساری رشتے ناطے کٹ گئے, بھول گئے کہاں لے جا رہے ہیں. آئے افسوس, گارنٹی نہیں ہے کب کس کے دماغ کی رت پڑے, گارنٹی نہیں ہے کب کس کے نس چوپک ہو جائے گا, اٹیک آ جائے. میرے بھائی, میں نے ابھی کہا تھا عقل مند وہ ہے جو اپنے ہر دن کو زندگی کا آخری دن, ہر رات کو زندگی کی آخری رات بالفرض آپ کو بتا دیا جاتا کہ کل صبح 8 بجے آپ کی روح قبض ہونی ہے, آپ مسجد سے باہر نہیں جاتے, روتے گڑ گڑاتے. وہ رات کیسے گزرتی جس رات کے بعد دوسرا دن اس نے دیکھنا نہیں ہے. یہ تو بڑی بات میں نے کر دی کہ پوری رات کی ضمانت دے دی, ایک لمحے کی گارنٹی نہیں, نہ آپ کی نہ میری. پھر ہم اتنے مطمئن کیوں ہیں؟ دیکھیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاث, یرجع اثنان ویبقى واحد, یرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ. جنازہ جب چلتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں, بندے کا عمل, اس کا نیک عمل, اس کے گھر والے اور اس کے مال و جائیداد. مال و جائیداد کیسے چلتا ہے؟ لوگوں کی زبان پر اس کی زمینوں کے تذکرے ہوتے ہیں, اس کی پراپرٹی کا تذکرہ ہوتا ہے. مال بھی قبرستان تک جا رہا ہے, گھر والے بھی جا رہے ہیں, عمل بھی جا رہا ہے. نبی فرماتے ہیں سن لو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں قبر سے واپس آ جاتی ہیں, گھر والے بھی اور مال بھی. عمل صرف قبر میں اترتا ہے, اور جب یہ واپس آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. تم کیسے وراثت چھین جھپٹ کر کھا لیتے ہو, کتنی تمہیں دنیا کی کا لگاؤ ہے, کتنی تمہیں دنیا عزیز ہے کہ ابھی مرنے والا حساب کتاب بھی نہیں ہوا اور تم ادھر اس کے کاغذات چھپانے شروع کر دیے. ابھی وہ قبرستان میں ہے اور ادھر عورتیں کاغذ میں ہیر پھیر کر رہی ہیں. میت کو دفنا کر آئے نہیں گھر میں کہ پراپرٹی کے جھگڑے شروع ہو گئے. ساری آیتوں کا مفہوم ہے. تو میرے بھائیو, 3 چیزوں میں صرف عمل قبر میں اترے گا. کہا احباب نے, سن لو کسی کہنے والے نے کتنی اہم بات کہی تھی. کہا احباب نے یہ دفن کے وقت کیوں کر وہاں کے حال جانے, لحد تک آپ کی تعظیم کر دی, اب آگے آپ کے اعمال جانے, اب آگے آپ کے اعمال جانے. تو ہمیں جیتے جی آخرت کی تیاری کرنا ہے. برزخ کے بارے میں آج بہت سی باتیں نہیں کہتا. میرے بھائیو, آخرت کے بارے میں ہم غور و فکر کریں کہ آخرت کی زندگی کتنی حقیقی ہے. جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے. کیسے؟ سوچ بدل جاتی ہے. دیکھیے 1-2 مثال میں عرض کروں. شیخ ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی. فرماتے ہیں کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطت السماء وحق لها ان تئت وحق لها ان تئت ما فيها موضع 4 اصابع الا وملك ساجدا جبهته لله والله اني ارى ما لا ترون واعلم ما لا تعلمون فوالله لو تعلمون ما اعلم
لضحكتم قليلا ولبقيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم الى السعودات تجعلون الى الله تعالى. دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آسمان چرچرا اٹھا. چرچرانے کی آواز آتی ہے جب کسی چیز پر زیادہ لوڈ آ جائے. آسمان چرچرا اٹھا اور آسمان کو چرچرانے کا حق ہے. کیوں؟ کیونکہ آسمانوں میں 4 انگل کی بھی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ کا کوئی نہ کوئی فرشتہ پیشانی دیکھ کر اللہ کو سجدہ نہ کر رہا ہو. اتنے فرشتے ہیں اللہ کے. آسمان چرچرا اٹھا اور آسمان کو چرچرانے کا حق ہے. انی ارا ما لا ترون. اللہ کے نبی نے کہا دیکھو میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے. وَأَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. فَوَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ. وہ قسم اللہ کی تم اگر وہ جان لو جو میں جانتا ہوں قبر کے بارے میں، برزخ اور آخرت کے بارے میں، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا. مشاعرہ کرنا تو چھوڑو، ہنسنا ہنسانا جھوٹے لطیفے بول کر لافٹر چینل چلانا تو چھوڑو، تمہارے چہروں سے ہنسی ختم ہو جائے گی. وَلَبَقَيْتُمْ كَثِيرًا. اور تم رو گے زیادہ. وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ. اور بستروں پر اپنی بیویوں سے جن سے تعلق کرنا جائز ہے ان سے بھی تم تعلق نہیں کرو. بستر چھوڑ کر بھاگ جاؤ. میدانوں کی طرف نکل کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے الہا بیزاری کرو گے. بارے الہا تو ہمیں قبر سے بچا لے. عثمان غنی رو رہے ہیں، حافظ قرآن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں کے شوہر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر، دوہرے داماد، ایک کے بعد ایک 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں کی. ذوالنورین مدینہ میں میٹھے پانی کا کنواں مسلمانوں کے لیے خرید کر عام کرنے والے، تبوک کے موقع پر اپنی ساری دولت لٹانے والے، وہ عثمان بن عفان جن کو خلیفہ ہونے کی حالت میں مظلومانہ شہید کیا گیا. وہ عثمان بن عفان جب قبر میں جاتے ہیں اتنا روتے ہیں کہ داڑھی تر ہو جاتی ہے. کسی نے پوچھا عثمان کیوں اتنا روتے ہو؟ حافظ قرآن، نبی کے دوہرے داماد، کیوں اتنا رو رہے ہو؟ کہا میں نے قبر سے خطرناک منظر کہیں نہیں دیکھا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. آپ ایک قبر میت میں شریک تھے. شیخ ابن ماجہ نے براہ ابن عازم رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا یا اخوان لمثل هذا فاعدوا. میرے بھائیوں اس گڑھے کی تیاری کر لو، اس گڑھے کی تیاری کر لو. تو جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کی سوچ بدل جاتی ہے. جہاں ہنسنا چاہیے وہاں بھی سنجیدہ رہتے ہیں، سادہ زندگی گزارتے ہیں، انہیں موت پر یقین ہوتا ہے. دیکھیے ایک اور حدیث عرض کرتے ہیں. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ابو دردہ بڑے پرہیزگار صحابی ہیں، بڑے پرہیزگار. یوں تو سارے صحابہ جنتی ہیں، عدالت اور صحت میں شک نہیں کیا جا سکتا، مگر ابو دردہ جن کی مثال دی جاتی ہے صحابہ میں، ابو دردہ کہتے ہیں وہ میرے تمام بھائی جو تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ضرور سن لیں. کہتے ہیں لقد كنت تاجرا قبل عهد برسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اسلمت اردت ان اجمع بين التجاره والعباده فلم يستقم امر على ما اردت فتركت التجاره والله لا اقول ان الله حرم البيع ولكن اريد ان اكون في الذين لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله. ابو الدرداء فرماتے ہیں عہد رسالت سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے سے پہلے میں بڑا کامیاب تاجر ہوا کرتا تھا، بزنس مین. جب میں مسلمان ہوا تو میں نے منصوبہ بندی کی کہ تجارت بھی کروں گا اور عبادت بھی کروں گا. مگر تجارت کرتا تھا تو عبادت چھوٹ جاتی تھی، عبادت کرتا تھا تو تجارت متاثر ہو رہی تھی. تو صحابی کا فیصلہ سنیے، فَتَرَكْتُ التِّجَارَةَ. تو میں نے یہ چھوٹی موٹی تجارت چھوڑ دی، بڑی تجارت کی طرف دھیان دیا، عبادت میں لگ گیا، تجارت چھوڑ دی. واللہ لا اقول، وہ قسم اللہ کی میں یہ نہیں کہتا ان اللہ حرم البیع کہ اللہ نے تجارت کو حرام کیا ہے، ولکن احب ان اکون فی الذین لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. مگر میری یہ چاہت ہے
کہ میرا شمار ان لوگوں میں ہو جائے جن کو دنیا کی تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرتی ہو. بس اس لیے میں نے یہ ڈسٹرب کر رہی تھی تجارت ہی چھوڑ دی. آج کا مسلمان کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تجارت اور عبادت میں کنفیوز تھا تو میں نے عبادت ہی چھوڑ دی, دکان ہی میں لگ گیا, نماز ہی چھوڑ دی, دکان میں لگ گیا, کاروبار میں لگ گیا. تجھے آقا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت ہو سیاح. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. مسلمانوں کی سوچ نہیں بدلی, ایک ایک انچ زمین کے لیے ترسیم. سادے ورق پر آپ لکھ کر آپ کی یہ عمارتیں آپ کے بچوں کو روشن مستقبل دے سکتی اگر ان کے اندر صحابہ کا منہج, ان کی سوچ و فکر, ان کے افکار و رجحانات ودیت نہ کیے گئے, ان کو سکھایا نہ گیا, انہیں اس کا پابند نہ کیا گیا. تو یہ عمارتیں ہمارے بچوں کو بچا سکتی ہیں. میرے بھائیوں, آخرت کا تصور پیدا کیجیے. جو آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے. کچھ مثالیں میں عرض کروں. دیکھیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا کندھے پر ہاتھ رکھیے, اے عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. عبداللہ دنیا میں ایسے ہو جا جیسے اجنبی یا گزرگاہ سے, راستے سے گزرنے والا. کتنی دیر اسٹیشن پر یا راستے پر رکنا پسند کرتا ہے؟ ایک آدمی بہت ہی صاحب استطاعت ہے مگر اس کو کسی ایسے ملک میں لے جا کر چھوڑ دے جہاں اس کا کوئی نہیں, وہ اجنبی کی زندگی گزار رہا ہے. دنیا مومنوں کے لیے اجنبیت کی جگہ ہے, گزرگاہ ہے. چنانچہ عبداللہ ابن عمر لوگوں سے کہتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. وہ کامیابی چاہتا ہے تو صبح ہونے کے بعد شام کی پلاننگ مت کر, شام کا انتظار مت کر. ہم نے تو جن کا لیا ہے ان کو دینے ہی کا نام نہیں لینا ہے. برسوں پریشان کر کے رکھا ہے. جن سے ہمیں لینا ہے ہم ان سے لڑ کر لے رہے ہیں. وہ جن کو ہمیں دینا ہے ہم ان سے منہ چھپا رہے ہیں. ہمارے معاملات تو ایسے ہیں. میرے بھائیوں, سوچ بدل جائے گی. صبح کرے گا تو شام کا انتظار نہیں کرے گا کیونکہ آخرت پر ایمان ہے. شام کرے گا تو صبح کا انتظار نہیں کرے گا. عمل بھی بدل جائے گا. کیسے؟ وہ دیکھیے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن پڑھو. کیونکہ قرآن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا اللہ کے پاس. جس کو صرف شفاعت اور سفارش کا یقین ہوگا, آخرت کا یقین ہوگا, وہی تو قرآن پڑھے گا, اپنا سفارشی تیار کرے گا. ہم ایک طرف موبائل اور ایک طرف قرآن لے کر اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ ہم نے کتنی بڑی ناانصافی کی ہے. ہم نے 24 گھنٹوں میں قرآن کو کتنا وقت دیا اور موبائل پر کتنا وقت ضائع کیا. وقال رسول کیا ہوگی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول کہیں گے اے میرے رب, میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا. اس کا پڑھنا, اس کا سیکھنا, اس کا سمجھنا, اس کا سمجھانا, اس میں تدبر اور غور و فکر کرنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کی تبلیغ کرنا سب چھوڑ دیا. قرآن سے امت کا رشتہ ہی ٹوٹ چکا ہے الا ماشاءاللہ چند مخصوص افراد ہیں. عبادت سے نوجوانوں کا رشتہ ہی ٹوٹ چکا ہے الا ماشاءاللہ چند بزرگوں کے. عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو, وہ معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے. اگر عابد اور معبود کے بیچ میں جو رشتہ ہے اس رشتے کا نام عبادت ہے. جو تعلق ہے اس تعلق کا نام عبادت ہے. اگر ان کے بیچ سے آپ عبادت نکال دیں تو پھر عابد کا اپنے معبود سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وہ میں نے
جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، صرف میری عبادت کریں۔ جو عبادت سے روگردانی کرے گا وہ ایسا ہے جیسے اس نے آخرت کا انکار کیا۔ میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے، لا تحد علی میت الا فوق ثلاث، علی فوق ثلاث الا علی ازواج اربعۃ اشہر وعشرہ۔ جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوائے شوہر کے سوگ نہیں مناتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آخرت کو مانتی ہے۔ ہاں، شوہر ہے تو 4 مہینہ 10 دن سوگ مناتی ہے۔ آخرت پر ایمان سے کیسے دنیا میں ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں میں نہیں کہتا۔ دیکھیے امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک واقعہ رکھا، اور تمام نوجوان اس واقعے کو بار بار پڑھیں سنیں۔ کیا فرمایا؟ بدر کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور زور سے کہہ رہے تھے قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، ایسی جنت کی طرف کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ عمیر ابن حمام انصاری ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ، چھوٹی سی تھیلی میں کھجور تھی، کھجور کھاتے ہوئے آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو سنا کہ آپ جنت کی بشارت دے رہے ہیں، میدان کی طرف اشارہ کر کے، تو کہا بخل بخل، واہ واہ۔ آپ نے فرمایا وما يحملك على قولك بخل بخل، تو نے بخل بخل کیوں کہا؟ تو انہوں نے کہا جنت کی بات سن کر میں نے کہا واہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منهم، جا تو انہی میں سے۔ سنیے عمیر بن حمام کیا کہتے ہیں، انہوں نے ایسے آخرت کو قریب سے دیکھا، جنت کو اتنا قریب دیکھتے تھے، کھجور کی تھیلی کی طرف دیکھا اور کہا واللہ لئن نحیت حتی آکل تمرات هذه لحیات طویلہ، قسم اللہ کی اتنی کھجور کھانے تک ٹائم ضائع کر دوں تو یہ تو بہت لمبی گھڑی ہوگی، بہت لمبا وقت ہوگا۔ کھجور کی تھیلی ایک طرف ڈالی، میدان میں کودے اور بدری شہید ہو گئے، بدری صحابہ میں شامل ہو گئے۔ وہ اتنی قریب سے جنت کو دیکھتے تھے۔ ہم سب سوچ رہے ہیں بعد میں دیکھا جائے گا۔ میں 2-4 باتیں عرض کروں گا قیامت کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں۔ اگر آپ قیامت کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ صرف یہ دیکھیے کہ قیامت کے نام کیا کیا ہیں۔ یوم الجمع، جمع کرنے کا دن، وہ آپ کے آبا و اجداد، دادا پردادا سب اور بیٹے پوتے سب ایک میدان میں جمع کرنے کا دن، اور جہنم اعمال کھولے جائیں۔ یوم الحساب، حساب کا دن۔ یوم الحشر، اکٹھا کرنے کا دن۔ یوم التغابن، ہار جیت کا دن، ہار جیت کا دن۔ دنیا میں کتنے مشہور، آسمان میں گمنام، اور دنیا کے کتنے گمنام آسمان میں مشہور ہیں۔ آر پار کا دن، ہار جیت کا دن۔ یوم الدین، جزا اور سزا کا دن۔ یوم الفصل، لوگوں کے درمیان جدائی کا دن۔ قیامت کے دن سب سے پہلا کام جو ہوگا وہ جدائی کا ہوگا۔ کچھ مثالیں میں دے دوں، دیکھیے اللہ نے فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک هو الفوز العظیم۔ اور جس دن تو دیکھے گا مومنوں اور مومنات کے آگے آگے اور دائیں طرف ان کی روشنی بھاگ رہی ہوگی، وہ روشنی میں بھاگ رہے ہوں گے دائیں طرف اور آگے۔ یاد رکھیے قیامت کا دن تاریکی کا دن ہے، تاریکی کا دن، دھوپ اندھیرا۔ مومنوں کے پاس روشنی ہے، ان کو راستہ سجائی دے رہا ہے، وہ جا رہے ہیں، انہیں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ۔ اللہ نے کہا پیچھے سے منافقین کہیں گے رکو نا،
ارے ذرا رکو نا، سنو تو، ہم بھی تمہاری روشنی میں چل رہے ہیں، ہمیں بھی کچھ حصہ روشنی کا دے دو۔ جواب آئے گا فرشتوں کی طرف سے، ارجعوا وراءکم، پیچھے جاؤ، وراءکم فالتمسوا نورا۔ دنیا میں تو ایک چھت کے نیچے رہ جاتے تھے، ایک بلڈنگ میں، مشرک بھی، موحد بھی، نمازی بھی، بے نمازی بھی، چور بھی اور ایماندار بھی، حلال کھانے والا بھی، حرام کھانے والا بھی، سب ایک چھت کے نیچے ایک سماج میں رہتے تھے۔ وہ دنیا تھی، یہاں ایک رہ سکتے نہیں، یہ یوم الفصل ہے، لوگوں کو ان کی اقسام کے اعتبار سے الگ کرنے کا دن ہے۔ چلو جاؤ اپنی روشنی لے کر آؤ، وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب۔ وہ جو حوالہ دیں گے یہ بھی کہیں گے الم نکن معکم ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے؟ کیا ہم تمہارے خاندان کے نہیں تھے؟ کیا ہم تمہارے محلے میں نہیں رہتے تھے؟ الم نکن معکم، اس طرح سے انجام مت بنو۔ قالوا بلی، جنتی کہیں گے کیوں نہیں، رہتے تو ساتھ میں تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، مگر تمہارے نفسوں نے تم کو فتنے میں مبتلا کر رکھا تھا۔ وتربصتم وارتبتم، تم قیامت کے منتظر تھے، تم کو ہر بات میں شک لگتا تھا، تم ڈاؤٹ کا شکار تھے۔ وغرتکم الامانی، دنیاوی خواہشات نے تم کو دھوکے میں رکھا تھا، لہذا فیصلہ ہو گیا وضرب بینہم بسور لہ باب، ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، مومن اس دروازے سے اندر چلے جائیں گے، باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبل العذاب، اندر تو رحمت ہی رحمت ہے، باہر تو عذاب ہی عذاب۔ تو فصل ہوگا، موحدین اور مشرکین کو الگ کیا جائے گا، مومنوں اور منافقوں کو الگ کیا جائے گا، نمازیوں اور بے نمازیوں کو الگ کیا جائے گا۔ یہاں رہ لو، ایک محلے میں، ایک گاؤں میں، ایک چھت کے نیچے، بے نمازی اور نمازی رہ لو، مگر قیامت کے دن سب سے پہلے نمازیوں کو بے نمازیوں سے الگ کیا جائے گا۔ دیکھیے اللہ نے کہا یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ جس دن پنڈلی ظاہر کی جائے گی، اللہ کی پنڈلی، تو سارے مومن سجدے میں گر جائیں گے، مگر کچھ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے، لا يستطيعون، نہیں کر پائیں گے۔ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلة، نگاہیں جھکی ہیں، ذلت اور رسوائی نے ان کو گھیر لیا ہے، سارے سجدہ ہے، ہم سجدہ ہی نہیں کر سکتے، پریشان ہیں، رسوا ہیں، ذلیل ہیں۔ کیوں؟ دنیا میں جھک سکتے تھے، ریڑھ کی ہڈی میں اللہ نے ایسی لچک دی تھی کہ تم رکوع کر سکتے تھے، سجدہ کر سکتے تھے، آج اللہ نے وہ نعمت چھین لی، ان کی پیٹھ کو سیدھا کر دیا گیا ہے، اب وہ چاہیں بھی تو سجدہ کر سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یکشف ربنا عن ساقی یوم القیامۃ فیسجد کل مؤمن ومؤمنہ ولا يسجد من يسجد رياء واتقاء فيعود ظهره طبقا واحدا۔ جب ہمارا رب اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا تو ہر مومن اور مومنہ سجدے میں گر جائیں گے۔ ولا يسجد من يسجد في الدنيا ریاء واتقاء، مگر وہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ کون لوگ؟ جو دنیا میں سجدہ کرتے تو تھے مگر دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ وہ مجھے نمازی سمجھے، واتقاء، یا اپنے باپ کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے، یا عالم صاحب امام صاحب کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے، اتقاء، لوگوں کے ڈر سے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ سجدہ کرتے تو تھے مگر ریاکاری کے لیے یا لوگوں کے خوف سے کہ بے نمازی نہ سمجھیں۔ ایسے لوگ بھی سجدہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کی پیٹھ کو سیدھا کر دیا جائے گا۔ وہ کہاں گئے؟ جو پڑھتے ہی نہیں تھے۔ وہ دیکھیے نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام وضو کر رہے ہیں تو پنڈلی، ایڑی کا کچھ حصہ کچھ صحابی کا سوکھا رہ گیا، تو آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار، ایڑی کا وہ حصہ جہاں پانی نہیں پہنچا وضو کا، وہ ایڑی کا حصہ آگ میں جلے گا۔ بتائیے اس کا کیا ہوگا جو وضو ہی نہیں کرتا، نماز ہی نہیں، اور خود کو مسلمان سمجھے، وہ تو پورا جلے گا۔
قیامت کے دن نمازیوں کو بے نمازیوں سے الگ کر دیا جائے گا، موحدین اور مشرکین کو الگ کیا جائے گا، مومنوں اور منافقوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ اب یہ پوری تفصیل ہے، آپ پڑھتے چلے جائیں۔ سچوں کو جھوٹوں سے الگ کیا جائے گا، حرام خوروں کو جو حرام کھاتے تھے، سود رشوت، ان کو حلال کمائی کھانے والوں سے پاکیزہ لوگوں سے پاکیزہ ارواح سے الگ کر دیا جائے گا۔ یہاں رہ لو، وہاں ساتھ میں رہ سکتے ہیں۔ 3 مرحلہ سب سے عظیم ہے، 3 مرحلہ سب سے عظیم۔ 3 مرحلے میں جو بچ گیا وہ بچ گیا۔ پہلا مرحلہ میزان عمل کا ہے، ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ وہ جب میزان عمل ہوگا، کتاب لائی جائے گی، نیکی اور برائی تولی جائے گی، بندے کا نام اعمال جب بندہ دیکھے گا، مالی حضر کتاب، یہ کیسا رجسٹر ہے؟ میں نے لوگوں سے چھپ کر کسی کونے میں کوئی برائی کی تھی، وہ بھی اس میں درج ہے، کچھ چھوٹا نہیں اس میں۔ افسوس کر اس کے سوا کچھ باقی نہیں رہ جائے گا، ساری چیزیں اس میں لکھی ہیں۔ اللہ نے اس بات کو کئی جگہ بیان کیا۔ تو جب نام اعمال کے لیے ترازو لایا جائے گا، سب سے نازک مرحلہ ہوگا، اسی لیے خوب اذکار کر لیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ یہ مال اور یہ اولاد، یہ ساری پراپرٹی، یہ سب دنیا کی چمک ہے۔ والباقیات الصالحات، اور وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں۔ 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیں کسی دن روئے زمین پر، ان تمام لوگوں سے افضل ہیں جنہوں نے 100 بار یہ نہیں پڑھا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، سمندر کے جھاگ کے مانند گناہ اگر ہوگا اور آپ کا دل صاف ہے، اللہ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، سورہ بقرہ اپنے گھروں میں پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر جو سکھایا گیا اس طریقے سے پڑھ لیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ ہر فکر و علم کے لیے کافی ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ہر حادثے، ایکسیڈنٹ، نقصان، آفت، بلیات، عوارض اور نوازل کے لیے یہ ایک دعا 3 مرتبہ پڑھنے کافی ہے۔ ہمیں خزانے دے دیے گئے، ہم لینا نہیں چاہتے۔ یہ نوافل، یہ کی جانے والی نیکیاں، یہی سب باقی رہنے والی ہیں، اور یہ جو چمک دمک ہے سب فنا ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ایک تو جب ترازو لگایا جائے گا، اللہ ہمیں اس وقت کی رسوائی سے محفوظ رکھے۔ وہ بار الہ عرش عظیم کے رب اگر کسی دن کے اجالے میں، رات کی کسی تاریکی میں، اگر ہم نے ایک نیکی بھی ایسی کی ہے جو تجھے پسند آ گئی ہو، ایک لفظ ایسا کہا ہو جو تجھے پسند آ گیا ہو، تو بار الہ آخرت کی رسوائی سے ہمیں محفوظ فرما، ہمارے بچوں کے جان و مال اور ان کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما، آخرت کی رسوائی سے، برزخ اور قبر کی تاریکی اور قبر کی کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ میرے بھائی، دوسرا مرحلہ جو اس سے بھی زیادہ سنجیدہ، وہ اس وقت کا ہے جب انسانوں کو ان کے نام اعمال ان کے ہاتھ میں دیے جائیں گے، ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ وہ جس کو اس کا نام اعمال وزن ہونے کے بعد زیادہ نیکی ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہے، اس کا پازیٹو پلس، اب اسے جنت میں جانے کی ضمانت مل گئی، اس کو پکارا جائے گا، لو خوشخبری بشارت، یہ تمہارا نام اعمال ہے،
سردی کی راتوں میں اٹھتا تھا، سب سوئے رہتے تھے، وہ فجر کے لیے آتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ دیکھیے صحابہ کو اور محدثین کو کتنا قرآن پڑھتے تھے۔ کچھ صحابہ کرام ہفتے میں قرآن ختم کر دیتے تھے، محدثین ہفتوں میں قرآن ختم کر دیتے تھے، اور یہ صرف ایک دو بار نہیں، پوری زندگی کا کام ہوتا ہے۔ ساری نیکیاں جمع ہوں گی۔ ہاں وہ مقرہ کتابیہ، غریبوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا تھا، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتا تھا، اپنے بچوں کو جب کوئی چیز خریدنے کے لیے بازار لے جاتا تھا تہواروں پر، عیدین پر، تو غریب اور یتیم بچوں کو بھی ساتھ میں برابر کی چیزیں دلا کر لاتا تھا۔ بند مٹھی دیتا تھا، رات کی تاریکی میں گھروں پر اناج پہنچا دیتا تھا، ایسے دیتا تھا کہ اس کے جیتے جی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ مرنے کے بعد لوگوں نے اقرار کیا، ہاں وہ جب تک زندہ تھے تو ہمیں ٹینشن نہیں تھا۔ ہاں وہ مقرہ کتابیہ، لو اپنی نیکیوں کا رجسٹر لے لو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہ بات نہیں آ گئی، مجھے یقین تھا کہ میں قیامت کے دن اپنے حساب کتاب سے میرا سامنا ہوگا، اللہ سے سامنا ہوگا، اپنے گھر والوں میں جائے گا خوشی خوشی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کسی کو اس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں پیچھے سے پکڑ، نوید ہو تجھے جہنم کی، جا جہنم کی بشارت۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، وہ کہے گا کاش مجھے آج کے دن یہ نہ دیا جاتا، میرا حساب ہی نہیں ہوتا، رجسٹر ہی نہیں کھلتا، وہ میرے کرتوت، آج میں خود شرمندہ ہوں۔ روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، مگر وہاں سوائے نیکی کے کوئی اور چیز کام آ سکتی۔ تیسرا مرحلہ پل صراط کا ہوگا۔ پل صراط میرے بھائیوں، پل صراط وہ راستہ، وہ باریک راستہ جو جہنم پر سے ہو کر گزرتا ہے۔ وہ یہ بات نہ بھولیں، جنت میں جانے والا ہر راستہ جہنم پر سے ہو کر گزرتا ہے۔ جنت میں وہی جائے گا جو جہنم کو کراس کرے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، تم میں سے ہر کسی کو اس پل پر سے گزرنا ہی ہے، یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہو چکا۔ کوئی پل صراط سے بچ سکتا؟ آنکڑے لگے ہیں اور دھاردار راستہ، کوئی تو پلک جھپکنے میں گزر گیا، کوئی تو گھوڑ سوار کی طرح گزر گیا، کوئی تو چلتے چلتے گزر گیا، کوئی گرتے پڑتے گزر گیا، اور کوئی یہ سوچ لے کہ میں نکل جاؤں گا، یہ آنکڑے اسے نکلنے دیں گے؟ اگر اس کو اس کے نیکیاں کم ہے، یہ آنکڑے کھینچ کر جہنم میں ڈالیں گے۔ وہ پل صراط کا مرحلہ، میزان، نام اعمال، پل صراط، تین مرحلوں کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ اور پھر آپ جب پل صراط کراس کر کے جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک میدان ہے، اس میدان کا نام ہے القاع۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اخلص المؤمنون من النار حبسوا على القنطرة فيتقاصون مظالم كانت بينهم حتى اذا هذبوا ونقوا اذن لهم بدخول الجنة۔ جب مومن پل صراط کراس کر لیں گے، سن لیں، پل صراط جب کراس کر کے جہنم کراس کر کے جنت کی طرف بڑھیں گے تو وہاں میدان میں روک لیے جائیں گے۔ یہ بات صرف مومنوں کی ہو رہی ہے، یہ بات صرف مومنوں کی ہو رہی ہے۔ پل صراط اگر کراس کر کے جنت میں جانے سے پہلے بس 1-2 منٹ وہاں مومنوں کو روک لیا جائے گا اور ان کا قصاص لیا جائے گا، کس کا پیسہ کس پر باقی تھا۔ صحیح مسلم کتاب المظالم کی روایت معلوم ہے، ہم نے بارہا سنا ہے، مفلس کون؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس مال و متاع نہیں، آپ نے کہا وہ نہیں، جو نمازیں پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، مگر کسی کو گالی دی، کسی کا مال ڈبا دیا،
کسی کو مارا، کسی کی جان لے لی، کسی کی عزت پر آنچ ڈالی، وہ سب آئیں گے، حساب ہوتا رہے گا، اس کی نیکیاں تقسیم ہوتی رہیں گی، مگر لوگ آتے رہیں گے، نیکیاں ختم ہوں گی تو ان کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم میں دوبارہ ڈالا جائے گا۔ یہ وہی میدان قنطرہ میں ہوگا، وہی میدان قنطرہ میں ہوگا، تو اس میدان کو بھی ذہن میں رکھ لیں، اس کے بعد جنت آتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین قبر کے فتنے سے اور میدان محشر کی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین جو باتیں ہو سکی ہیں سب سے پہلے ان پر مجھے اور پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اخلاص، خشیت، للہیت اور تیرا خوف، سچا خوف ہمیں عطا فرما۔ صحابہ کرام نے جس فہم کے ساتھ شریعت کو سمجھا تھا، ہمیں وہ منہج اور وہ فہم تو اپنی رحمت سے عطا فرما۔ ہماری نسلوں کو گمراہ ہونے سے محفوظ فرما، ہماری نسلوں کو گمراہ کرنے والوں کی باتوں میں آنے سے رب العالمین محفوظ فرما۔ ہماری اور ان کی جان، مال، عزت و ناموس اور عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔